بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس سال دوم کی تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ تمام طالبات قرآن کریم اور اپنی اپنی کاپیاں کھول دیں۔ سورۃ الرحمن چل رہی تھی اور اس کی 69 آیتیں 69 یعنی ایک کم 70 آیتیں ہو چکی ہیں۔ آج انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں اور یہ سورت انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فیہن خیرات حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ رحمان میں اللہ پاک کی نعمتوں کا بیان مسلسل چل رہا ہے اور ہر نعمت کو ذکر فرما کے اللہ پاک بندے کو متوجہ فرمانا چاہتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 مرتبہ اس آیت کا اعادہ ہوا ہے اس سورت میں، تو انہی نعمتوں کا بیان ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فیہن، اور ان جنتوں میں، پیچھے جن جنتوں کا تذکرہ ہوا، ان جنتوں میں خیرات حسان، ان جنتوں میں ایسی عورتیں ہوں گی، خیرات جو خوبصورت، حسان اور خوبصورت ہوگی، جو خوبصورت، سیرت سین سے آتا ہے۔ ان جنتوں میں ایسی عورتیں ہوں گی جو خوبصورت اور خوبصورت ہوں گی۔ تو اہل جنت کو اللہ پاک ایسی عورتیں عطا فرمائیں گے، اور یہ یا تو وہی بیویاں ہوں گی جو دنیا میں ان کی بیویاں تھیں، اور اگر کوئی بغیر نکاح کے دنیا سے گیا ہے تو اللہ پاک ان کو وہاں عطا فرمائیں گے۔ لیکن ان میں دو خوبیاں ہوں گی کہ ان کی سیرت بھی اچھی ہوگی۔ سیرت سے مراد یعنی اخلاق، بول چال، کردار، لب و لہجہ، یہ بہت سلجھا ہوا ہوگا۔ یہ عورت کی ایک خصوصیت ہے، اور آپ اس سے اندازہ لگا دیں کہ عورت کی خوبصورتی سے پہلے اللہ نے اس کی خوبصورتی کو ذکر فرمایا۔ لہٰذا اگر عورت چہرے سے بہت خوبصورت ہو لیکن سیرت بگڑی ہوئی ہو اور لب و لہجہ آگ کی طرح ہو تو یہ کچھ کم مصیبت نہیں ہے۔ تو یہ زیادہ مطلوب ہے کہ ایک عورت کا انداز، لب و لہجہ، اس کا مزاج، گفتار، کردار وہ ستھرا ہو، وہ خوبصورت ہو، تو اللہ پاک وہاں دونوں باتوں کو جمع فرمائیں گے۔ وہ عورتیں خوبصورت بھی ہوں گی، خوبصورت بھی ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ حور مقصورات فی الخیام، وہاں حوریں ہوں گی، حور جو جنت کی مخلوق ہے، وہاں حوریں ہوں گی جو محفوظ ہوں گی خیموں میں، وہاں حوریں ہوں گی جو محفوظ ہوں گی فی الخیام، خیموں میں۔ خیموں سے مراد ایک تو دنیا میں جیسے خیمے ہوتے ہیں، جنت میں اللہ پاک خاص خیمے بنائیں گے، وہاں خاص خیمے ہوں گے،
ان خیموں میں ان حوروں کو اللہ پاک رکھیں گے اور یہ حوریں ان میں محفوظ ہوں گی۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ آزاد، یا جس کو کہا جائے کہ بے مقصد گھومنے پھرنے والی نہیں، اس لیے کہ عورت کا حسن یہ ہے کہ یہ جتنا اپنے گھر کی چار دیواری میں اور ماحول میں رہے، یہ اتنی قابل تعریف ہے، یہ اتنی قابل تعریف ہے۔ بہت زیادہ چلنا پھرنا ادھر ادھر یہ کوئی پسندیدہ امر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بقدر ضرورت بوقت ضرورت انسان جائز تفریح کر سکتا ہے پردے کی پابندی رکھتے ہوئے، لیکن بے مقصد کی یہ مٹر گشتیاں یہ عورت کے لیے مناسب نہیں۔ تو یہ حوریں محفوظ ہوں گی خیموں میں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، ان حوروں کو ہاتھ نہیں لگایا ہوگا ان جنتیوں سے پہلے، ان حوروں کو ہاتھ تک نہیں لگایا ہوگا، ان حوروں کو ہاتھ تک نہیں لگایا ہوگا ان جنتیوں سے پہلے، نہ کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے، نہ کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے۔ تو یہ بھی عورت کا ایک کمال ہے کہ یہ اپنی ناموس اور عزت کی اور جسم کی اتنی حفاظت کرے کہ حلال رشتے کے علاوہ کسی کو سوچ میں بھی نہ آئے کہ اس کے قریب آ سکے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، یہ جنتی تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، یہ جنتی تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے سبز قالینوں پر، سبز قالینوں پر، وعبقری حسان، اور قیمتی بچھونوں پر، قیمتی بچھونے آپ جانتی ہیں کہ جیسے بستر بچھاتے ہیں نیچے بیٹھنے وغیرہ کے لیے مہمانوں کے لیے، تو جنتی تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے سبز قالینوں پر اور قیمتی بچھونوں پر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، یہ سورت کی آخری آیت ہے، اور آپ غور کریں کہ آخری آیت کیا ہے، کس بات پہ اللہ پاک اس خوبصورت سورت کا اختتام فرما رہے ہیں۔ تبارک اسم ربک، برکتوں والا ہے تمہارے رب کا نام، برکتوں والا ہے تمہارے رب کا نام۔ تو رب کا نام کیا ہے؟ اللہ۔ اللہ کا نام باعث برکت ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ انسان جب اپنی زبان سے اللہ اللہ کہتا ہے تو گویا یہ برکتوں کی زندگی میں چلا جاتا ہے۔
اس لیے لفظ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے باقاعدہ۔ برکتوں والا ہے تمہارے رب کا نام یعنی اللہ، ذی الجلال والاکرام، جو بڑائی اور عظمت والا ہے، جو بڑائی اور عظمت والا ہے۔ تو یہ الحمدللہ سورۃ الرحمن پوری ہو گئی۔ اب انشاءاللہ ہم سورۃ الحجرات آگے شروع کریں گے اگلے سبق سے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔